الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی آیات میں پردے سے متعلق کچھ ضروری ہدایات دی گئی تھیں کہ خاص کر 3 اوقات میں چھوٹے بچے اور گھر کی خادمائیں بھی میاں بیوی کے خاص کمرے میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، البتہ دیگر اوقات میں وہ آ جا سکتے ہیں، اور جب بچے بالغ ہو جائیں، انہیں شعور اچھی طرح سے حاصل ہو جائے، تو اب ان کے لیے بھی وہی سب احکامات ہیں پردے کے جو پہلے چوتھے رکوع میں بیان ہو چکے ہیں۔ اب اس آیت میں ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں جو بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور یہ امید بھی نہیں ہے کہ اگر وہ بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں تو اب نکاح کریں گی، عمر ان کی گزر چکی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے ذرا گنجائش دی گئی ہے کہ اگر وہ پورا پردہ نہ کر سکیں تو اس میں ان کے لیے رخصت ہے، دوپٹہ پوری طرح نہ اوڑھیں، سر کے بال کھل جائیں، ہاتھ کھل جائیں، لیکن اس کا اہتمام ضروری ہے کہ وہ میک اپ کر کے نہ رہیں دکھلانے کے لیے۔ بعض خواتین کو دیکھا گیا کہ بڑی عمر ہو گئی لیکن فل میک اپ میں، میاں بھی نہیں ہے، گزر چکے، مگر پھر بھی عادت جو پڑی ہوئی ہے وہ چھٹ نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ اجازت تو ہے، رخصت تو ہے، مگر زیب و زینت زیادہ نہ کریں، اب یہ اس قابل نہیں رہی، بلکہ اگر مناسب ہو
تو جیسے پہلے جوانی کے زمانے میں پردہ کرتی چلی آ رہی ہیں، مکمل وہی کرتی رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ گویا گنجائش تو دی گئی، مگر ساتھ میں ترغیب بھی دے دی گئی کہ سب سے بہتر معاملہ یہ ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں یہ پردہ کرتی چلی آ رہی ہیں کہ کوئی غیر کی نظر کسی بھی بدن کے حصے پر نہ پڑنے پائے، وہ بڑھاپے میں بھی اس کو اختیار رکھیں۔ یہ سب سے بہتر بات ہے۔ باقی ضرورت کے اعتبار سے گنجائش ہے، چنانچہ ہمارے فقہا بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جب عورت بڑھیا ہو جائے، مرد بالکل بوڑھا ہو جائے، تو وہ جو پردے کی سختی ہے وہ برقرار نہیں رہتی، اس میں کچھ سہولت دے دی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو پردے کا حکم دیا گیا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ تو سدن للباب ہے، برائی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے پردے کا حکم ہے، اور نہ کوئی خامخواہ برقع تھوڑی چڑھا دیا گیا ہے۔ یہ ایک آڑ ہے اور ایک حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جہاں پر حفاظت کی ضرورت ہے وہیں حفاظت کی جائے گی۔ اب اگر ایسا ماحول بن گیا، ایسی عمر آ گئی کہ فتنے کا بظاہر اندیشہ نہیں ہے، تو اس میں اسی اعتبار سے سہولت آتی چلی جائے گی۔ مگر سب سے بہتر افضل بات یہی ہے کہ اس سہولت کے ہونے کے باوجود ہماری خواتین بڑی عمر میں بھی پردے کا ویسے ہی اہتمام رکھیں جیسا کہ جوانی میں رکھتی چلی آئی، یہ سب سے افضل بات ہے۔ چنانچہ جو دیندار قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ اس کا اہتمام رکھتی ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو عمر بڑھتی ہے پردے کا اہتمام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جوانی میں اتنا نہیں رہا جتنا بڑھاپے میں۔ تو قرآن کریم جو ہے فطری ہدایات دیتا ہے۔ ہمارے خالق و مالک کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کب سختی کرنی فائدہ مند ہے اور کب رخصت دینے میں فائدہ ہے۔ اس لیے اس آیت میں جو بڑی عمر کی عورتوں سے متعلق ہے ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کچھ سر سے کپڑا جھلک جائے ڈھلک جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، اور جو عورتیں گھروں میں بیٹھ رہی ہیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار رکھیں، یعنی ہر وقت دوپٹہ اوڑھے رہیں، اس کی پابندی ان کے لیے نہیں ہے۔ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، یہ نہیں کہ دکھاتی پھرے اپنا سنگار، زیور پہنے ہوئے ہیں اور دکھا رہی ہیں، یا میک اپ کیے ہوئے ہیں، اس طرح نہ رہیں۔ اس میں تو بہرحال احتیاط ہونی چاہیے کہ غیر کی نظر نہ پڑے، اپنوں کی پڑ جائے تو حرج نہیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر اس سے بھی بچے تو ان کے لیے اور بہتر ہے، پورا پردہ کریں، جیسے پہلے کرتی چلی آئی ہے تو اور اچھی بات ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو
تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں دو صفت اللہ نے بیان فرمائی، سمیع علیم۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ پردے کے احکامات تو ہم نے دے دیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط کار قسم کے لوگ چھپ کے باتیں کرتے ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سننے والے ہیں، کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، اللہ کو سب پتا ہے، کیا تم چھپ باتیں کر رہے ہو۔ اور علیم، وہ جانکار بھی ہیں، کہیں الگ جا کر کے کوئی عمل کرو گے، ہو سکتا ہے گھر والوں کو علم نہ ہو، دوستوں کو علم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ تو جس کے دل کے اندر یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی بیٹھ جائیں گی کہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، تو وہ گناہ کرتے ہوئے 10 بار سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر بات سے واقف بھی ہیں، سزا دینے پر قادر بھی ہیں۔ تو ایسی باتوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کے بعد ایک لمبی آیت ہے، اس کا تعلق بھی حسن معاشرت سے ہے، اور ایسی پیاری ہدایات دی گئی ہیں جن کی نظیر کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ معاشرے میں کچھ لوگ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، مثلا کسی کی پیدائشی آنکھ نہیں، نابینا ہے، کوئی بیچارہ پیر سے معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کما نہیں سکتا، تو اب ان کا کام کیسے چلے؟ ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کام ایسے چلے گا کہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کا خیال رکھیں، اور اتنا خیال رکھیں کہ اگر انہیں ایک دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلائیں تو یہ تو اور بہتر بات۔ معاشرے کے ان کمزور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کا جذبہ اور ان کے تعاون کا جذبہ اعزاء اور اقربا میں ضرور رہنا چاہیے، اور ایسا ماحول بننا چاہیے کہ اگر یہ ضرورت کی وجہ سے تمہارے پاس آ کر کے کھانے پینے لگے تو تم برا نہ سمجھو، کھلاؤ انہیں۔ یہ بیچارے خود اپنی محنت نہیں کر سکتے تو تم ان کا کیا کرو، تعاون کرو۔ ایسا ماحول معاشرے میں بنانا چاہیے اور رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر یہ اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ جا کر کے کھائے پیے تو شریعت ان کو منع نہیں کرتی، لیکن اس کی تفسیر میں حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جس کے ہاں جا کر کے کھایا جا رہا ہے وہ خوش دلی سے کھلانے کو تیار ہو، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ بیچارہ خود ہی حاجت مند اور ضرورت مند ہو۔ تو اس کا خیال بہرحال رکھنا ہے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بن جائے، اور دوسری طرف اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان بے سہارا لوگوں کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو کہ ان کا کھانا پینا بھی چل سکے۔ ایک تو یہ پس منظر ہے اس آیت کا۔
دوسرا پس منظر یہ ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ بٹھانے میں ہو سکتا تھا کہ بعض لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کریں، کیونکہ عیبدار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بعض لوگوں کو پسند نہیں آتا، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ بیچارے اللہ کی طرف سے اس صورتحال سے دو چار ہوئے ہیں، انہیں اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ، ان کو اپنے سے مانوس کرو، بالکل الگ تھلگ انہیں نہیں کر دینا ہے۔ ایک تیسرا بھی پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک نابینا آدمی ہے اور اس کے پاس کچھ اپنی مالیت بھی ہے، وہ اپنے اعزاء اقربا سے کہتا ہے کہ یہ میں پیسے دے رہا ہوں، تم اپنے کھانے کے ساتھ میرے کھانے کا بھی انتظام کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ایک گھر کا فرد بن کر کے رہوں گا، جو ہوگا وہ میں بھی دوں گا۔ تو جو گھر والے متقی اور پرہیزگار تھے ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ ایک دسترخوان پر جب ہم بیٹھیں گے تو ہم تو دیکھ کر کے کھا رہے ہیں، اور یہ مثلاً بغیر دیکھے کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدار سے کم کھائے اور ہم نے اس سے قیمت جو ہے وہ برابر لی، لہذا ایسا کرنا ہونا چاہیے کہ اس کے پیسے سے اس کا کھانا بناؤ، یہ الگ کھایا کرے۔ یہ ذہن میں باتیں چلی، اس کا بھی جواب ہو گیا کہ نہیں، اتنی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، مل کر کے تم پکا سکتے ہو، تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ نہیں۔ تو ایسا ماحول بنے معاشرے کے اندر کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہوں، ہمدردی رکھنے والے ہوں، اور معاشرے کے ان کمزوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہوں، ایسا ماحول معاشرے میں بننا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ سب ایک دسترخوان پر کھائیں یا کسی ضرورت سے الگ کھا لیں، اور میں اس میں تمہیں اختیار ہے، جیسا مناسب ہو ایسا کر لوں، نہ پابندی اس کی ہے نہ اس کی ہے۔ ہاں یہ تجربہ ہے کہ اگر آدمی ایک ساتھ مل کر کے کھائے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کا تجربہ بھی ہے۔ اگر آدمی اکیلے کھاتا ہے تو بعض مرتبہ اکیلے کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور ساتھ میں مل کر کے کھاتا ہے تو سب سیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی پابندی کچھ نہیں، تمہیں اگر ضرورت ہے تو تنہا بھی کھا سکتے ہو اور ساتھ مل کر کے بھی کھا سکتے ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پلیٹ میں سب کھائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونگا رکھ دیا جائے، الگ الگ پلیٹوں میں نکال کر کے کھا لیں ایک ہی دسترخوان پر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی ایک جانب ایسا اصرار کرنا کہ دوسرے کو غلط کہا جائے، یہ نہیں ہے، اجازت سب کی دے دی، باقی آپ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کسی گھر کے اندر تم جاؤ، اگرچہ وہ تمہارا اپنا گھر ہو، پھر بھی تمہیں سلام کر کے وہاں جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو، اپنے گھر میں جاؤ تو سلام نہ کرو، نہیں، سلام سب جگہ کرنا ہے۔ اس میں تو دعا ہی دعا ہے، دوسروں کو جب تم دعا دے رہے ہو تو اپنے کو کیوں نہیں دو گے؟ اپنے گھر والوں کی دعا کی نیت کرو، بچوں کے لیے دعا کی نیت کرو، اوروں کے لیے دعا کی نیت کرو، تو سلام کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
نابینا پر کوئی حرج اور نہ پیر سے معذور پر اور نہ بیمار پر. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، اور نہیں تمہاری خود اپنی ذات پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے. یہ تو بطور تمہید کے یہ کہہ دیا کیونکہ اپنے گھروں میں تو سب کھاتے ہی. او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم، یا اپنے باپ کے گھر سے یا ماں کے گھر سے. وہاں بھی آدمی بے تکلف کھاتا ہے. باپ کے گھر جائے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ماں کے گھر بیٹھا جائے تو اسے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بلایا جائے جب بھی دسترخوان پہ بیٹھے، وہ تو اپنا ہی گھر ہے. فرمایا او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر یا بہنوں کے گھر یا چچاؤں کے گھر یا پھوپھیوں کے گھر. او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا اپنے ماموں کے گھر یا خالاؤں کے گھر یا جو تمہارے ماتحت ہیں یا جو تمہارے دوست ہیں ان کے گھر جاؤ اور ان کے ساتھ کھاؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی تکلف نہ ہو. اور بعض حضرات نے ما ملکتم مفاتحہ سے یہ مراد لیا ہے کہ کسی نے اپنے گھر کی چابی تمہیں دے دی کہ اس میں سب سامان ہے جو چاہے استعمال کرو. ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ ہم کسی علاقے میں گئے، انہوں نے اپنا فلیٹ دے دیا کہ آپ یہاں رہیے، یہاں سب چیزیں ہیں اور جو چاہیں آپ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. ہر چیز کے استعمال کے لیے الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. او ما ملکتم مفاتحہ. فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ کھاؤ ساتھ مل کر یا الگ الگ، سب اجازت. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. پھر جب تم جانے لگو اپنے گھروں میں تو اپنے لوگوں پر سلام کرو. یہ نیک دعا ہے اللہ کی طرف سے، برکت والی ہے، صاف ستھری ہے. دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک روایت پڑھی، پتہ نہیں کس درجے کی ہے، کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرے پابندی سے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، پابندی سے جب بھی جائے گھر میں، چاہے دن میں 15 مرتبہ جائے، ہر مرتبہ داخل ہوتے وقت سلام کرے اور سورہ اخلاص پڑھے. زور سے نہیں، آہستہ ہی سے پڑھ لیں، تو اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. روزی میں برکت ہوگی، بے حساب برکت ہوگی. معمولی سا عمل ہے. سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لوگ تو روزی روٹی کے لیے سورہ بقرہ پڑھتے رہتے ہیں. اگر یہ کہہ دو نا کہ بس روزی مل جائے گی، لگ جائیں گے لائن پہ، کتنا ہی پڑھوا لو. ویسے ثواب کے لیے حال کا ساتھی
خیر یہ تو معمولی سا عمل ہے، قرآن کا حکم ہے گھر میں جاؤ تو سلام کرو، اپنے کرو، دوسروں کے ہاں تو کرنا ہی ہے، اپنے میں بھی سلام کرو، اور ساتھ میں یہ بھی عمل کر لو تو انشاءاللہ اور برکت ہوگی۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو، کھول کھول کے ہر بات بیان ہو رہی تاکہ دل میں بیٹھ جائے اور اس پر عمل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔